السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الدعاء الدواء کا 16واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی استغفار کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے الدعاء الدواء جو کتاب میں عنوان باندھا ہے، اس کا عنوان 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، خطأ فی فہم الاستغفار۔ استغفار کے معنی میں امت میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ اس تعلق سے یہاں جو انہوں نے لکھا ہے اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر پورا تکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، پھر وہ پلٹتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنا امید رکھ لیتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور جب مکمل طور پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، جیسے ایک جملہ سنے ہوں گے آپ، الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو خوف اور رجا کیسے ہونا چاہیے، امام احمد نے اسے پرندے کے 2 پر کی مثالیں دے کر سمجھایا۔ اب جانتے نا پرندے پالنے والے بیلنس سے کٹ کرتے، اگر ادھر زیادہ کٹ کرے تو فلیٹ کے سکا ایسا جھک جاتا، اگر ادھر جاتا تو ایسا جھک جاتا۔ تو کہتے ہیں امام احمد یہ پرندے کے 2 پروں کی طرح ہیں، خوف اور رجا۔ خوف کا پہلو غالب کب آنا، رجا کا پہلو غالب آنا، وہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں، اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حدیثوں کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بندہ حدیثوں کو غلط سمجھ جاتا ہے تو وہیں سے اسے کیا ہوتا ہے، گناہوں پر جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو کیسے کیسے جملے لکھے ابن القیم رحمہ اللہ، التنزہ من الذنوب جہل بسعۃ عفو اللہ۔ بندے کو گناہوں پر جرأت اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی معافی پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی تربیت کا پورا جو ہے خلاصہ ان 3 آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ وہ تربیت کرتا ہے کیسے؟ علامہ سعدی کہتے ہیں کہ تربیت 2 طرح کی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تربیت عامہ۔ تربیت عامہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی روزی دیتا ہے، عاصی کو بھی دیتا ہے، مومن کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ تربیت عامہ۔ تربیت خاصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت خاصہ میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے انبیاء کی، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اور اپنے مقرب بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورے نبیوں کو ماشاءاللہ کبائر سے پاک رکھا۔ کسی بھی نبی سے کیا نہیں صادر ہوا؟ گناہ کبیرہ صادر نہیں ہوا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اعتقاد اہل السنت والجماعت فی الانبیاء ان الانبیاء معصومون عن الکبائر دون الصغائر۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں، صغیرہ کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ، عفو پر زیادہ بھروسہ کرنے سے بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی تربیت 2 طریقے سے ہوتی ہے، الترغیب والترہیب۔ یہ نام بولتے ہی منذری رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف ذہن جاتا، وہ نہیں جانا۔ ترغیب و ترہیب میں کیا ہے؟ یہ ترغیب و ترہیب اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کے 2 اسلوب ہیں۔ ترغیب کہاں ہے؟ پرسوں ہم بتائے عددی میں، ترغیب بولا تو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہ ترغیب کے ذریعے ہماری یہ کام کرے اللہ کی رحمت پاتے، یہ کرے اللہ کے تو فضلت تم نے مل جاتی ہے۔ ترہیب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اگر کچھ کام نہیں کرے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہی اسلوب حدیثوں میں آیا، دیکھو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ایمان اور یوم آخرت کو کیوں بار بار ملا کے ذکر کیا گیا؟ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہاں بھی ترغیب و ترہیب ہے۔ اب بتائیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر میں ترغیب کہاں ہے، ترہیب کہاں ہے؟ یؤمن باللہ ترغیب ہے، والیوم الآخر میں سمجھتا ہوں اگر آدمی ان دونوں اصولوں کو اپنی زندگی میں سامنے رکھا نا، ماشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب، برزخ کی زندگی بھی کامیاب، اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔
تو لہذا اس طریقے سے ہمیں، اور بعض لوگ بولتے ہیں ترک الذنوب جرۃ علی مغفرۃ اللہ واستصغار، کہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں گے ہم، مگر دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب انسان سے گناہ کو روک لیتا نا، ایک بات آپ یہ سمجھتے ہیں زندگی میں آپ گناہ کرنے جاتے مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتا، آپ کے اور گناہ کے درمیان میں ایک آڑ بناتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر اسی لیے اللہ بولتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو اور آپ کے گناہوں کے درمیان میں رکاوٹ ڈالا تو سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ کو بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ لہٰذا برائی کو چھوڑنے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی چھوڑ دیتے، اللہ تنہائی میں چھوڑ دیتے، یہ سب سے بہترین قسم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی دوسری قسم یہ ہے لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تو کہتے ہیں لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا اگر اللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس سے نہ روکتا، اگر رکاوٹ نہ تو آپ کر لیتے، تو لہٰذا ایسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور محمد ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں یہاں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من العصمہ، دعا کرے گا کوئی، اے اللہ میں عصمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ عصمت سے کون پناہ مانگے گا؟ بلکہ بندے کو تو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگے۔ عصمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ ہی نہیں کروں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہو سکتے ہیں معصوم من الخطا، کس میں؟ وحی کے معاملے میں۔ اور یہ معصوم من الخطا جو صفت ہے میں سمجھتا ہوں یہ فرشتوں کی صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب آئیے آج کے درس میں جو چیزیں بتانے کی ہیں اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بتایا تھا وہ چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے آج کے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا۔ بعض لوگوں نے وجدہ بھی پڑھا ہے اسے، بعض وجدہ بھی پڑھا ہے، تو کہا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے استغفار زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جب آخرت میں جائیں نہ اپنے عمل کو دیکھیں تو کیا پائیں، اس میں استغفار کو پائیں۔ طوبیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب بتائے علماء نے۔ کہا طوبیٰ کا ایک مطلب خوشخبری ہے، بعض علماء نے کہا کہ طوبیٰ کا معنی جنت میں ایک درخت کا بھی ہے، بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جیسے ویل کے بھی دو معنی آتے، جہنم میں ایک وادی ہے یا ہلاکت کا معنی بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ دوسری جگہ لکھتے ہیں لوگ جب اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اس میں خواہش کریں گے، دنیا میں عافیت میں رہنے والے لوگ کیا مطلب اس میں خواہش کریں گے، کاش ہمیں دنیا میں بھی آزمایا جاتا، دنیا اور آخرت میں ہمارا درجہ بلند ہوتا، کاش ہم کو وہ قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، دنیا میں کتنا اچھا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نعوذ باللہ دنیا میں مصیبت مانگے، اگر آزمائش آتی ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کتاب التوحید میں حدیث ہے یہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ دنیا میں کس کو آزمایا گیا؟ نبیوں کو، اور نبی انبیاء علیہ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، بلکہ بعض اسلاف زندگی میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر انہیں آزمائش نہیں آتی تو تلاش کرتے، شاید میرا اللہ میرے سے ناراض ہو گیا اس لیے نہیں آزما رہا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مطلب تقدیر کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اسی لیے جملہ دیکھیے، جب مصیبت آتی نا مومن نکھر جاتا ہے، کافر بکھر جاتا ہے۔ یہ بات بہت صحیح ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا؟ آپ نے کہا دیکھو مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو ماشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا طلبہ کو خصوصاً اس زمانے میں مصائب کا، مشکلات کا، کبھی داخلی طور پر کبھی خارجی طور پر آزمائش کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں خندہ پیشانی سے الحمدللہ ان تمام کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں نبی بنا کر بھیجا گیا، کیا وجہ تھی؟ کبھی سمجھ میں آتی ہے، سیرت اور تاریخ پڑھنے والے کبھی سوچے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ اب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے
اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے، مگر اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، تو عرب کیا ہے، یہ مکہ دنیا میں سب سے سینٹر میں ہے، ام القرآن نا وہ بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ چنا اس کو، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، چنا۔ اور میں جب عرب گیا تو میں نے وہاں بھی سوچا اللہ تعالیٰ نے بالآخر جزیرۃ العرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حالانکہ کتب ستہ کے پورے حفاظ عجم ہیں، کتب ستہ کے پورے مؤلف عجمی ہیں، کیوں بھیجا وہاں؟ جب میں اس کو تلاش کرتا رہا، ایک مرتبہ کلاس میں ظفر صاحب سے پوچھا بھی میں ہدایہ کی گھنٹی میں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں بھی بولتے میں بھی حج میں گیا، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ڈھونڈتا رہا، میں سوچتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکے میں کیوں نبی بن کر آئے؟ تو میں نے سمجھا، ان کا جواب یہ میں نے سمجھا اور میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو جو اخلاق دیے وہ روئے زمین میں کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور یاد رکھو یہ بات، پورے سعودی عرب کو محمد بن سلمان کی طرح نہیں سمجھنا۔ اب ہم لوگ وہی سمجھتے ہیں، یہ آ گیا، وہ آ گیا، فلاں آ گیا، نہیں، وہاں کے اخلاق جو ہے نا ماشاءاللہ کہیں بھی نہیں آتے۔ اگر آپ گزر رہے ہیں، کوئی آدمی کھاتے بیٹھا ہے، آپ ایک نوالا کھائے بغیر نہیں جا سکتے، آپ سے بولتا ہاتھ الرزق ساقہ اللہ علیہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کھینچ کر لائے، کھانا۔ ایک نوالا جب تک نہیں کھاتے چھوڑتے نہیں آپ کو۔ اور جب میں یہ الرحیق المختوم پڑھنے لگا، ساری چیزیں پڑھنے لگا، سیر کتاب پڑھنے لگا، تو مجھے کئی چیزیں سمجھ میں آئیں۔ واقعی حقیقت یہ ہے جزیرۃ العرب میں جو اخلاق ہے نا وہ اخلاق کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ اور خصوصاً مکے مدینے کے اخلاق میں بھی ماشاءاللہ فرق ہے۔ مکے کے لوگوں میں طبیعت میں ایک طرح کی تیزی ہے، آج بھی ہے وہ، مگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس مدینے کو چنا، یہاں کے جامعہ کے ایک استاد ہیں مولانا بڑی کے مولانا سعید صاحب عمری حفظہ اللہ، میرے بھی استاد ہیں۔ تو جب وہ مدینہ گئے، جا کر واپس آنے کے بعد شیخ التفسیر کے ساتھ کلیہ حال میں جب تاثراتی اجلاس ہوا تو انہوں نے مائک پر آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بولتے ہیں مولانا سعید صاحب عمری حفظہ اللہ، جب میں مدینے کو گیا تو دیکھتا ہوں آج بھی مدینے کی دیواروں میں استقبال کرنے کی وہ کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور اس انسان کو یہ محسوس ہوگا کب؟ انسان کو محسوس ہوگا اس وقت جب انسان اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اور یہ اجمیر فلاں ان کی محبت کو چھوڑ کر بندے کے اندر جو ہے یہ کعبۃ اللہ اور یہ مکہ مدینہ دونوں مسلمانوں کے دل ہیں نا، ان کی حقیقی محبت جب آتی ہے تو الحمدللہ انسان سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے کہا اہل عرب میں اخلاق بہت ہیں اور اہل عرب کی خوبیاں بھی بہت ہیں، اگر گناتا جاؤ تو وقت میرے پاس ساتھ کافی نہیں ہے۔ اہل عرب کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، آپ کار میں بیٹھے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، کچھ بھی کھائیں گے الحمدللہ، کسے بھی ملیں گے دعائیں پر دعائیں۔ تو اہل عرب کی عادت دیکھے استغفر اللہ بہت بولتے ہیں، اگر مزاج کے خلاف بات ہو گئی استغفر اللہ، کہیں بھی کہیں گے استغفر اللہ۔ ہمارے ایک استاد تھے فقہ کے اور تفسیر کے، کہتے بھی نقطہ پڑھ کر آ جاتے، کتاب نہیں لاتے، تو کلاس میں اگر یاد نہیں آتی ہے تو نیچے ایسے نگاہیں نگر استغفر اللہ، طلبہ تو تمہیں استغفار کرو انشاءاللہ، تم کو بھی چیز سمجھ یاد آ سکتی ہے، مجھے بھی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، طالب علم کو بھی زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ امتحان حال میں ہوتے ہیں، پڑھی ہوئی چیز ہے یاد نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا سب سے بہترین علاج؟ استغفار۔ پلٹ کر دیکھیں جائے استغفار کرو، ماشاءاللہ اس کا فائدہ بہت دیکھیں گے۔ اب یہ اسلاف کا کیا طرز عمل تھا اور اس کے اقوال کیا تھے، اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دوائکم ودائکم، یہ قرآن تم کو بیماری بھی بتاتا، علاج بھی بتاتا ہے۔ کیا دوا؟ وہ کہا فاما داؤکم الذنوب، رہے گناہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ گناہ ہیں، دواؤکم کہا تمہارے گناہوں کا جو علاج قرآن نے بتایا ہے وہ استغفار ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ شریعت اسلامیہ صرف مرض نہیں بتاتا، مرض کی تشخیص بھی الحمدللہ کرتی ہے۔ آپ لوگ بھی خطبہ دیں گے ہر جگہ، خطبات میں رمضان میں ایک بات کا لحاظ رکھو، امت کو الجھاؤ مت، امت کو زیادہ مایوس مت کرو، امت کو حوصلہ دو جینے کا، یہ اہم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعض خطبہ کو دیکھتے ہیں خوب ڈالتے ہیں، انہیں جب سوسائڈ کر لیتا ہوں،
اور بعض لوگ تو اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں فلاں فلاں بول کو، وہ جب ڈرا دے کیا نہیں کرتے تو کیا ہے، گناہوں پر جرأت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہی بات تو اللہ نے سورہ ہجر میں یوں بیان فرمائی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ دیکھو، ان ربک سریع العقاب وانہ، لام ہے نا، وانہ لغفور رحیم، سریع العقاب پہ لام نہیں آیا، غفور رحیم پہ آیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا مطلب، یہ اصل میں جو آیت ہے نا، اس کی ترجمانی حدیث کرتی ہے سابقت رحمتی غضبی، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100۔ یہ ایک حصہ دنیا میں اتارا، وہ 100 حصے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لغفور الرحیم پر لام داخل کر کے تاکید کو بیان فرمایا، اور سریع العقاب بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، مگر ساتھ میں جو ہے غفور الرحیم بھی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہر بیماری کا قرآن نے علاج بتایا، تو میں سمجھتا ہوں اگر بندے کی زندگی میں خیر آ سکتا ہے تو وہ استغفار کی وجہ سے ہی آ سکتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، دیکھو، من ادام الحمد تتابعت علیہ الخیرات ومن ادام الاستغفار فتحت له الابواب المقفلہ۔ بہترین بات فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی، جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خیرات اور برکات اس کے اوپر جو ہے اڑیل دیتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد کہا ومن ادام الاستغفار، جو بندہ استغفار کو ہمیشہ اپناتے رہتا ہے تو کیا کہا، دیکھو، فتحت له الابواب المقفلہ، اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ قفل شدہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ مثلا قرآن پڑھنے بیٹھے آپ، دل نہیں لگ رہا ہے، لائبریری کو جا رہے ہیں، پڑھنے دل نہیں لگ رہا ہے، کلاس میں بیٹھے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے، ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے، استغفار ہے۔ جھوٹ بول کے چھٹی لے کے رخصت کے تو کیا بھی ہوتا نہیں، تمام کا علاج کیا ہے، بولتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، جن دروازوں پر قفل ہوتا ہے استغفار کے اندر ماشاءاللہ وہ طاقت ہے کہ یہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یہ دیکھو بات کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، لو علم اہل الحاجات فی الاستغفار لوج سکون اللیل بالاسحار، بولتے ہیں اگر لوگوں کو استغفار کا فائدہ معلوم ہو گیا نا، یہ رات کے جو آخری وقت ہے ان تمام میں لوگوں کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ رات کے جب آخری وقت ہوتا ہے نا، پورے لوگ سوتے رہتے ہیں، والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، اسی لیے آپ جانتے ہیں اس وقت میں لوگ اسی وقت میں جادو کرتے ہیں، اور جادو کو سحر اسی لیے کہا گیا ہے، کہا لأنه يقع خفيا في آخر اللیل، وہ رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے، جب سوئے رہتے ہیں، تاگا لو، کچھ بھی لو، باندھو، گاڑو، اگر دن میں دیکھے تو پولیس دیکھ لے گی، سب دیکھ لے گی، اسی لیے رات کے آخری حصے میں جادو کرتے ہیں، اسی لیے اسے سحر کہا گیا ہے۔ کب کہا گیا؟ سحر بولے تو رات کا آخری وقت، اسی وقت میں جادو کیا جاتا ہے، اسی وقت جو ہے سحر کہا جاتا ہے۔ یونس ابن عبید ابن عبداللہ ابن بکر کہتے ہیں رحمہ اللہ، انکم تستکثرون من الذنوب، بولتے ہیں تمہارے سے گناہ بہت ہوتے ہیں، فاستکثروا من الاستغفار، لہذا کیا کرو، تم استغفار زیادہ کرو۔ کیوں؟ وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ رَأَىٰ إِلَىٰ جَنبِهِ استغفار سَرَّهُ مَكَانُهُ، کتاب الزہد میں ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ نقل کیا ہے، کہا امام احمد کتاب الزہد میں، یہ بندہ جب استغفار گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرے تو کیا ہوتا، ایک طرح کا ٹینشن آتا، آپ گناہ کرنے کے بعد فوراً استغفار کریں نا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے ٹینشن کو کسے بدل دیتا ہے، مطلب امن میں، سکون میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں العجب ممن یہلک ومعہ النجات، بولتے ہیں اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو ہلاک ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ نجات کا سامان بھی ہے۔ آدمی کے پاس نجات کا سامان تو انہیں ہلاک ہوتا نہیں ہوتا، کہا گیا قیل وما ہی، نجات کا سامان رکھ کر بھی ہلاک ہوتا ہے تو وہ نجات کا سامان کیا پوچھا گیا علی رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگے الاستغفار، لہذا وہ استغفار ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب استغفار کرتا ہے نا، ماشاءاللہ اس کے اندر سارے اچھے اخلاق بھی آ جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب بھی خطبہ دیتے تو یہ جملہ بولتے، من اساء فلیستغفر اللہ، جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ اور خطبہ حج میں پڑھتے نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، یعنی کہ ہر جمعہ یہ نستغفر ونستغفر یہ بات ہمارے کان سے ٹکراتی ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خطبہ حاجہ میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، ونستہدی بڑھا لیتے ہیں، ونتوکل علیہ بڑھا لیتے ہیں، پتہ نہیں ان تمام کی کیا ہے۔ ارسلہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو یہ جو خطبہ حاجہ ہے نا، الگ سے خطبۃ الحاجہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جن صحابہ سے وہ روایت، تمام روایت کو جمع کیا، ابن مسعود سے، جابر سے، فلاں فلاں سے، اور ماشاءاللہ اس خطبے کے بارے میں جب ہم تلاش کر رہے تھے تو معلوم ہوا ایک صحابی جو ہے وہ غیر مسلم تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خطبہ حاجہ سنے تو خطبہ حاجہ ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا خطبہ حاجہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، مگر اس میں ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنا، نشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے ہے بس امر روحا کما جیسے الفاظ آئے اسی میں مکمل طور پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور استغفار کی جب بات آتی ہے تو ایک بات یہ تھا، انسان تصویف کے بارے میں ہم بتائے تھے، اب گناہ ہو گیا ہے نا، فجر میں استغفار کر لیں گے، کل کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ کہا دیکھو اذا رأیت نفسک متحیرا فلیلزم الاستغفار، کتنی اچھی بات دیکھو، ذرہ آپ کو اپنے زندگی میں پریشانی معلوم ہوئی، ٹینشن معلوم ہوا، ڈپریشن معلوم ہوا، فوراً استغفار کا سہارا۔ کیسے کیسے ہوتا ہے، آپ یہاں ہوتے ہیں، بھائی کی وفات کی خبر آتی ہے، معلوم ہوتا ماں بیمار ہے، باپ وینٹیلیٹر پہ ہے، فلاں فلاں ہے، اس وقت میں اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے استغفار بہت اہم ہے۔ بندہ استغفار کرتا تو ہوتا کیا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں گناہوں کی وجہ سے جو حجاب آتا نا، وہ حجاب ہٹ جاتا ہے، اور جب حجاب ہٹ گیا تو کیا، حجاب ہٹنے سے بندہ کیا ہوتا، اللہ کے قریب ہوتا۔ بعض علماء بولتے ہیں اللہ کے قریب ہونا کیا مطلب ہوا، جو آدمی دروازہ کا کھٹکھٹایا ضرور اندر داخل ہوگا۔ لہٰذا گناہوں کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان میں حجاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو گناہ کرو، اب دیکھیں آج کے نوجوانوں میں دیکھتے ہیں رات بھر فلم دیکھتے، صبح ہوتے ہی نہا کے ٹوئی پہن لگو، نماز فجر سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، لیکن آگے دعا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کرنے کا ذرا کیا ابھی نہیں ہو رہا ہے، نماز میں کھڑا ہو رہا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء تو بولتے جب میں نے اپنی عبادتوں میں لذت نہیں دیکھی تو میں نے 3 چیزوں کا پر عمل کیا، اس میں ایک چیز ہے استغفار۔ اب لوگ بولتے نماز پڑھنے تو مزہ نہیں آ رہا ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر وہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مطلب امت کے لیے بھی ہونا چاہیے نا، اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں ہماری عبادتوں میں خلل ہے، کہیں نہ کہیں یہ گناہ ہمارے اور عبادتوں کے درمیان میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستغفار، کہا یہ تمام دعاؤں میں سب سے عظیم عبادت ہے، جیسا کہ جامع المسائل میں آیا۔ اور یہ بات نوٹ کریں آپ، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اربعۃ تجلب الرزق، یہ بھی آپ جب اپنے گھروں کو جاؤ تو ضرور بتاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ڈگری رکھ کے بھی ویکنسی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں ویکنسی ہے ڈگری نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، لڑکیاں اور اس طرح علماء سب پریشان رہتے ہیں، رزق نہیں مل رہا ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں رزق کو پانا ہو تو 4 کام کرو۔ کیا وہ؟ کہا اربعۃ تجلب الرزق، 4 چیزیں۔ تو سب سے پہلے کہا قیام اللیل، تہجد بہت اہم ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھ لیا نا بس سمجھو اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے حوالے ہے۔ دوسرا کہا وکثرۃ الاستغفار بالاسحار، اگر رزق کو پانا چاہتے ہوں دوسرا یہ ہے رات کے آخری حصے میں استغفار کرو۔ اس کے بعد کہا وتعاہد الصدقۃ، اور کیا کرنا؟ صدقے کی پابندی کرنا۔ صدقہ اتنا اہم آپ جانتے ہیں، سورہ منافقون آپ پڑھیں گے، آپ کیا بولتا انہیں اللہ تعالیٰ اس وقت میں کہا، اس میں اس سے پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، فاصلی بول سکتا تھا، فاصوم بول سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ فاصدق۔ معلوم ہے صدقہ ایسی چیز ہے دنیا میں بھی فائدہ دیتا،
خبر میں بھی فائدہ دیتا اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا۔ آپ نے کیا کہا، کل مومن یا کل مصدق، کیا ہے اس میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ہر ایک صدقہ دینے والا آخرت میں کیا ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس ہاتھ سے دیا اس ہاتھ کو معلوم نہیں ہے، ویسا صدقہ دینے والا بھی الحمدللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لہذا صدقے کو معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اہل عرب کے جو خوبیوں میں ہم نے دیکھا صدقہ خیرات، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میرا خود واقعہ ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، پیچھے سے آدمی 1000 ریال جیب میں رکھ کے جا رہا ہے، مجھے خود نہیں معلوم کون ہے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں یہاں 10 روپے دے کو بولتے ہیں مال غنیمت بھول گئے کی، مال فے کیا، عرب میں صدقہ و خیرات کرنے کی، اللہ اکبر، اتنا صدقہ و خیرات کرتے، وہ تو عیدیں یاد آتی ہیں مدینے کی گزارے کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں رطب لے کر جو ہے وہ کپڑے پہن لے کے عود کی خوشبو سامنے، فضل محمد فضل فضل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے سے پہلے کھجور کھاتے نا، پورا حرم بھرا ہوا ہے، سعودی عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ میں کھجور لے کر کہتے ہیں، ایک اٹھاتے فضل فضل، لے 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 لے۔ صدقہ و خیرات بڑی اہم عبادت ہے۔ عرب جتنا صدقہ و خیرات کرتے، آپ دیکھو دنیا کی کوئی قوم صدقہ و خیرات نہیں کرتی، بہت ہیں۔ اسی لیے آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا، گن گن کر مت دو اللہ کے راستے میں، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، قیام اللیل کرنا، استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور دیکھو یہ وذکر اول النہار وآخرہ، اور کہا صبح و شام کے اذکار کی پابندی۔ لوگوں کو تو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی مطلب اہمیت ہی نہیں ہے، طلباء میں بھی نہیں ہے۔ کلاسوں میں پوچھتے، پوری کلاس میں 25-30 طلباء ہوتے ہیں، کون اذکار کی پابندی کرے آج؟ جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اذکار کی پابندی کرائے وہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو اگر کوئی آدمی صبح شام کے اذکار کی پابندی ہے کیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کافر کی صبح میں مومن کی صبح میں بالآخر فرق کیا ہے؟ اذکار پابندی ایسے نہیں ہے۔ حسن المسلم کیوں لکھے؟ حسن کا مطلب قلعہ، بندہ دعائیں پڑھا تو قلعے میں گیا تو جیسے محفوظ ہوتا ہے ماشاءاللہ ویسے حفاظت ہوتا ہے۔ میں اپنا تجربہ سناتا ہوں، دیکھو تو کئی بھی زندگی میں جاتا ہوں تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کہیں جگہ اترا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا، واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے وہ۔ میں اچھا بتاتا ہوں، دیکھو حیدرآباد گئے، کاچیگوڑا اسٹیشن پر اتر رہا ہوں، میرے ہونٹوں پر وہ دعا ہے، میں آرام سے اتر گیا، پیچھے سے اترنے والا پورے سامسات نیچے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا، دیکھو زندگی میں خود دیکھتے ہیں ہمیں چیزیں۔ علامہ قرطبی تو کہتے ہیں جس رات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھ کے نہیں سویا، اسی رات بچھو ڈنک مارا۔ تو یہ اذکار کو معمولی مت سمجھو۔ آپ کیا بولتے ہیں ابن الصلاح رحمہ اللہ، اگر بندہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا تو کہا کتب من الذاکرین والذاکرات اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو کیا کہا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ذکر کرنے والے کو ملیں گی چیزیں ہیں۔ لہذا 4 چیزوں پر توجہ دیں۔ اچھا، 4 چیزیں انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کیا کیا کہا؟ نماز فجر کے بعد سونا، الخط الرشیدہ میں پڑھ لیں گے آپ، نومۃ الصبح یمنع الرزق، حدیث ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، وہ حدیث نہیں ہے وہ، لیکن صبح کے وقت میں جو بندہ سوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، رزق سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو طلباء کو بھی دیکھتے ہیں، نماز فجر کے بعد آرام سے سوتے رہتے ہیں، 7:35 کوٹ کو آنکھیں لگلنے کو مطبخ کو گئے تو صبح کے وقت میں برکت اگر آپ حاصل نہ کرے تو کون حاصل کرتا؟ دودھ والا حاصل کرتا، پیپر والا حاصل کرتا، ہمیں سب پورے بیٹھے ہیں، پھر بولتے ہیں وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نے دعا فرمائی، بورک لامتی فی بکورہا، اللہ کی نبی نے دعا فرمائی۔ ابن القیم رحمہ اللہ تو سفر سے واپس آتے، اس وقت کی برکت کو پانے کے لیے تھوڑی دیر جاگ کر ہی سوتے، ایسی حالت تھی۔ لہٰذا دیکھو صبح میں سونا، اور دوسرا ہے نماز میں پیچھے رہ جانا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے بعد کیا کہا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رزق کا تعلق نمازوں سے بہت ہے۔ ہمارا نوجوان نمازی نہیں پڑھتا، ڈگری رہ کر، ویکنسی رہ کر بھی جگہ نہیں ملتی کام کے واسطے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے۔ اور تیسری چیز ہے الکسل، یہ سستی بڑی خطرناک ہے یہ۔ اور چوتھی چیز الخیانہ، خیانت بھی خطرناک ہے۔
عبد الرحمن بن ناصر البرق رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں ریاض کے، کیا کہتے ہیں دیکھو، الانسان مہما بلغ من منزلۃ فلا بد من استغفار لانہ دلیل التواضع، کہا انسان کتنے بڑے درجے کو ہی کیوں نہ پہنچ جائیں، دنیاوی اعتبار سے وی آئی پی پتہ نہیں کیا کیٹیگری بنا کے رکھیں لوگ، یاد رکھو دنیا میں آپ کسی بھی اونچے درجے پر بھی پہنچ جائیں، مگر جب بندہ استغفار کرتا ہے تو یہ استغفار اس کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پائے جانے کی ایک دلیل ہے۔ اگر آپ بڑے ہو گئے، اپنے آپ بولتے نہیں بڑا ہو گیا ہوں میں، اگر استغفار نہیں کرتے ہیں سمجھ جاؤ نعوذ باللہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے اس بندے کے اندر کہیں نہ کہیں مطلب تکبر ہے۔ استغفار کب کرنا چاہیے؟ ہر گناہ کے بعد۔ استغفار کب کرنا چاہیے؟ ہر غفلت کے بعد۔ اب رمضان آ رہا ہے، استغفار کرو، اور بولتے استغفار کرنے سے ہوگا کیا؟ رمضان سے پہلے استغفار کرنا کیوں؟ تاکہ رمضان کے شیڈیول سے ہم تم کا مطلب فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ استغفار نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال بھر کے گناہوں کی وجہ سے رمضان کی برکتوں اور اس کے فیض سے محروم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے استغفار کب کرنا چاہیے؟ بندے کو لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد بھی۔ کیسا لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد؟ کسی کو ستا دلے، لوگ کیا کرتے ہیں ستا دے کے پہلی سب میں آ کے اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، غلط ہے نا یہ، اس لیے کہ ستانے کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللباس ہے، وہاں جا کے پہلے معافی مانگو، معافی مانگنے کے بعد کیا کرنا؟ استغفار کرنا۔ اسی لیے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ کیا کرنا؟ صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات کفارہ ہے، ساتھ میں استغفار بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے استغفار کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول چاہیے۔ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت میں کھیل رہے ہیں، اللہ آپ کو استغفار سے محروم کر دے گا۔ اور بولتے ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ، اللہ تعالیٰ اگر بندے کو اپنے ذکر سے محروم کر دے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتا نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب یہ کہ گناہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ آپ کی طرف یہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا بات کہی، کہا من اجتہد واستعان باللہ ولزم الاستغفار فلا بد ان یؤتیہ اللہ من فضلہ ما لم یخطر ببال۔ مجموع الفتاوی جلد 5 صفحہ 62 میں کہتے ہیں کیا کرنا؟ ہمیں 3 کام کرنا۔ 3 کام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی خوب محنت کرے عبادت میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، استغفار کو لازم پکڑے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا فضل دے گا، اس فضل کے بارے میں کبھی اس نے جو ہے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ استغفار کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری میں جو کلمات کہے اس میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ اس شخصیت کا نیچے آئے گا، یہ اس شخصیت کا جس اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ دیکھو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا كان سید المحسنین یؤمر بان یختم اعمالہ الحسنہ فکیف یکون حال المذنب المسیء المسکوت بالذنوب المحتاج الى الطہر۔ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ زندگی کے اختتام پر آپ استغفار کر کے اللہ کے پاس آئیے، تو اس مومن بندے کا کیا حال ہوگا جس کو اللہ کے پاس جانے سے پہلے استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال پاک ہو جائے۔ اب ایک بات بھی دیکھو، بولتے ہیں بہت اہم ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ابن القیم کا قول سمجھ میں نہیں آتا، فضل ابن کا قول سمجھ میں نہیں آتا، استاد پڑھا رہا ہے، آپ استاد برابر پڑھاتا نہیں ہے۔ یاد رکھو علم کے سمجھنے میں یہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 106 میں اللہ نے کیا کہا؟ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ جو آیت آئی نا، اس آیت میں دیکھیں گے آپ انا انزلنا الیک کا وہاں آیت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک چوری کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چوری کریا سو انصاری میں سے ایک، وہ یہودی کے اوپر ڈال رہے تھے، وہ یہودی کی چکنی چپاٹی باتوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کچھ گنہگار قرار دے رہے تھے، حالانکہ چور کون تھا؟ انصار۔ اللہ بولتا ہے اللہ کے نبی فیصلہ کرنے میں آپ سے چوک ہوئی نا، آپ کیا کرو؟ اللہ سے استغفار کرو۔ اس آیت کی تشریح میں کئی علماء لکھیں، ابن تیمیہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں
الاستغفار من اسباب اصابت الصواب، کہتے ہیں اگر کسی کام میں آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، صحیح بات لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہے تو استغفار کرو۔ صلاح البدیر مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی تقریباً 2-4 آدمیوں کے بازو ہوں، میں آئے سیدھا، جب آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آواز آئی اندر آتے ہوئے۔ ممبر پر چڑھنے کا سلام الگ ہے، جب آتے ہیں 2 سلام کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا شیخ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت ربی لا الہ لا الہ الا انت۔ اب یہ صلاح البدیر مسجد نبوی کا ممبر چڑھنے سے پہلے استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہاں کھڑے ہو کر مجھے خطبہ دینا ہے، وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بندہ استغفار نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے، اعراب کی غلطیاں بھی ہو جاتی، غلط تعویل بھی کر لیتا، اسی لیے استغفار کتنی اہم چیز۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے بندہ جب صحیح بات کہتا ہے تو اصل میں اس کے زندگی میں استغفار کے وہ ثمرات اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیکھو باری پڑھانے والے طلباء اساتذہ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ استغفار کر کے آتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے فقہ پڑھانے والے، اصول فقہ پڑھانے والے، ان کا نام تھا دکتور ضیف اللہ العمری۔ وہ بولتے ہیں جب میں کار سے اترتا ہوں نا، اس وقت سے لے کر کلاس میں داخل ہونے تک ماشاءاللہ استغفار کرتے آتا ہوں۔ زندگی میں فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے سبق کو اتنا آسان کر دیتا ہے، ماشاءاللہ جب میں پڑھاتا ہوں تو الحمدللہ کلاس کے سارے بچے سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ استغفار کی برکتیں علماء میں دیکھتے ہیں، لہٰذا بولتے ہیں دیکھو بعض اذا عرضت علیہ المسائل استغفر اللہ قبل ان کیا بولتے ہیں علماء، اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا تو کیا کرو، استغفار کرو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں بتاتے ہیں اگر جو ہے ان کے پاس مسئلہ آتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا کرتے انہوں، استغفار کرتے اور بولتے یا معلم آدم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی، بولتے دیکھو کہتے ہیں لأن العاصی تحول بین العبد والتوفیق، کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا نا اس کے اور بندے کے درمیان میں گناہ حائل ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَغْفَرَ الْإِنسَانُ رَبَّهُ بِقَلْبٍ صَادِقٍ زَالَ هَذَا الْمَانِعُ، بولتے ہیں وَجَرِّبْ تَجِدْ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے بندہ جب استغفار کرتا ہے سچے دل سے تو کیا ہوتا ہے، جس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے اور آپ کے فہم کے درمیان میں وہ معنی چلے جاتا ہے۔ بولتے ہیں جرب، تجربہ کر کے دیکھو زندگی میں انشاءاللہ تم ضرور پاؤ گے۔ استغفار کے صیغے کیا ہیں؟ استغفار کے صیغے بہت ہیں، اس کا سب سے آسان صیغہ ہے استغفر اللہ، دوسرا صیغہ ہے رب اغفر لی۔ استغفار اتنی عظیم عبادت ہے، بندہ دونوں کے سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، بولتا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس دعا پہ ذرا غور کرو، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ جب آپ تشہد میں اتحیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے بولتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد ولا یغفر الذنوب الا انت، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، بولتے ہیں اللہ یہ گناہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتے۔ یہی بات تو سورہ آل عمران میں اللہ نے یوں بیان فرمائی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس کے بعد کیا فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، یہاں تک نہیں وَارْحَمْنِي، اے اللہ تمہیں گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ استغفار کر لیا میں، نماز کے شروع سے آخر تک ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس لیے دیکھو پہلے توبہ میں وہ ذکر آیا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دیکھو رحم توبے کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ دعا بھی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ۔ بعض روایتوں میں آیا بندہ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر بھی اگر گیا ہو حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے، اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ دیکھو الفاظ کیسے حدیث کے، شیطان بولتا وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، بولتا ہے اے اللہ تیرے عزت کی قسم، اے رب وعزتک، ابلیس بولتا ہے میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا، گمراہ کرتے رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں۔ اللہ کے جواب دینے کا انداز دیکھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ میرے سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں معاف کرتے رہوں گا۔
اور یہ دیکھو فسبح بحمد ربک واستغفر، جب آیت اتری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدے میں یہ مانگنے لگے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی ہے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری، اور یہ دعا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہی دعا تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے دعا فرمائی۔ اور بات یاد رکھیں آپ، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی یہ ہمیں بہت چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، بولتے قرطبی رحمہ اللہ ان کا بیٹا اور جو ہے بیوی کافر تھے مگر ان کے ماں باپ اس لیے مومن تھے، اسی لیے نوح نے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنا اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر یہ ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، جب 5 مرتبہ اللہ کی نماز پڑھتے اللہ کا شکر ادا کرتے نا، دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں اللہ والدین کے مغفرت کے لیے اگر دعا کرو گے گویا تم نے اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہوتا ایسے ہے چند دن تک والدین کو ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد والدین کو بھلا دیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے ابن ماجہ کی روایت میں آتا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ مطلب بندوں والدین کے درجوں کو بلند کرے گا، پوچھیں گے والدین یہ کیوں، تو کہے گا باستغفارک ولدک لک، تمہارے بچے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اسی لیے۔ ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ بولتے ہیں اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی ابی، اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا بھی بہت اہم ہے۔ کیسا؟ ابو یوسف رحمہ اللہ کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں ابو حنیفہ کا بہت بڑا کردار، اور ایسے تھے الحمدللہ احسان شناس امام ابو یوسف رحمہ اللہ بولتے جب بھی نماز پڑھتا بولتا اللہم اغفر لی ابی حنیفہ۔ اس کے بعد سید الاستغفار کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ سید الاستغفار آپ جانتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، سب میں ہے، مگر اس حدیث میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے سید الاستغفار جو ہے نا استغفار کا سب سے عمدہ دعا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے، دوسری چیز اللہ کی توحید کا اعتراف ہے، اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف۔ اب بولتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس کے بعد دیکھو مَسْتَطَعْتُ، بولتا ہے اے اللہ میں نیکیوں پر باقی ہوں میں، لیکن کبھی کبھی شیطان اگر مجھے بھٹکاتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں بھٹک جاتا ہوں۔ اور دیکھو اعتراف کا طریقہ کیا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ شر اور خیر کا خالق تو ہے مگر شر میں پڑنے کے ترتھ سبب تو نے میرا اپنا نفس ہے، لہٰذا یہ وصف کمال ہے۔ اور دیکھو نعمتیں تیری ہیں پوری وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اے اللہ یہ جو نعمتیں دیا ہے نا یہ نعمتیں تو مجھے دیا ہے، لہٰذا اس نعمتوں کو میں کیا کروں تیرے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کروں۔ اے اللہ اگر ان نعمتوں کو پا کر میں اگر جو ہے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہوں تو مجھے بچا لے۔ یہ بات دیکھو قال بعض العارفین ينبغي للعبد ان يكون انفاس كلها نفسين، بولتے ہر 2 سانس میں 2 چیزیں ہونا، ایک تو یہ ہے آتی جاتی ہر سانس میں اللہ کی تعریف بیان کرو، اور دوسرا یہ ہے ہماری آتی جاتی ہر سانس میں کیا ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا گزر ایک نوجوان پر سے ہوا، جا کر پوچھے اس آدمی سے اے آدمی ما لک لا تجالسنا، ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے تم؟ وہ آدمی کیا کہتا ہے جب امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو چیزیں دیتا ہے نا اس کی 2 ہی شکلیں ہیں، جب میرے اوپر نعمت آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں، ان نعمتوں کے استعمال میں اگر میرے سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو میں استغفار کرتا ہوں۔ حسن رحمہ اللہ نے یہ بات سن کر کیا کہا، انت افقہ عندی من الحسن، بولے حسن بصری رحمہ اللہ ماشاءاللہ تیرے اندر حسن سے زیادہ الحمدللہ کیا ہے دین کی جو ہے سمجھ ہے۔ اور اسی استغفار میں دیکھیں گے آپ اللہ کی تعظیم بھی ہے، گناہوں کا اعتراف بھی ہے، اور آپ نے کیا کہا صبح پڑھے تو شام میں مرا تو جنتی، شام میں پڑھا تو صبح میں جنتی۔ اس لیے طلباء سے ہماری گزارش ہے سید الاستغفار زیادہ پڑھتے رہو، کلاس کو جاتے ہوئے پڑھو، سمجھ میں یاد کر رہے ہیں بھول جا رہے ہیں سید الاستغفار پڑھو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ اگر آپ نفل سجدوں میں استغفار کے آگے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ استغفار میں دیکھیں گے آپ
اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کیا بولتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ تو بندہ جب عبادت کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کی الوہیت کو مان لیتا ہے، اور جب گناہ سے آتی ہے چیز تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ان گناہوں سے اپنے آپ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ استغفار میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ، غلط ہے یہ۔ استغفرو کیا صیغہ ہے؟ باب استفعال سے متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا استغفر اللہ صحیح بولو۔ اور یہ کیا ہے؟ استغفار جب کرتے نا، دل میں برائیاں رکھ لے کے، گناہ کر لے کے استغفر اللہ بولے تو یہ جھوٹا استغفار نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار اور ایک استغفار کا محتاج ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو الاستغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ کو چھوڑے بغیر جھوٹے اعتبار سے استغفار کرنے والا یہ جھوٹوں کی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفار یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں گناہوں کے چھوڑنے کے جو گناہ چھوڑے، اور توبت نصوحہ کے جو شرطیں ہیں نا، ان تمام شرطوں کو اپنے دل میں رکھ کر الحمدللہ اس کی طرف کرے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، ہمیں ہر ایک کے لیے استغفار ہر ایک کے لیے کرنا۔ من استغفر المؤمن والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، اگر آپ استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر مومن مرد عورت کے لیے استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک نیکی لکھے گا۔ لیکن یہ ہوگا کبھی، یہ کہا علماء نے، یہ ہوگا اس وقت جب کہ بندے کا دل کیا ہو؟ اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں استغفار کے بارے میں انشاءاللہ کہیں بیان کرتے ہیں آئینہ اور درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔